اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 49، 50، 51، انشاءاللہ تعالی 52 تک آپ کے سامنے تلاوت، ترجمہ اور مختصر مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 49 کی تلاوت۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اس سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو آیات نمبر 49 کا بامحاورہ ترجمہ۔ ایک بار پھر اس ترجمے کو دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اس سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھارتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیات کا مفہوم کہ اس سے پہلی آیات میں جب کہا گیا ہے کہ جو مشرکین ہے اللہ کے نام سے ان کو چڑ ہے، نفرت ہے، اکیلے اللہ کا نام سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، متغیر ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سارے بناوٹی خود ساختہ معبودین کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے لگتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ تکلیف مصیبتوں کو ہٹا دینا، لے آنا، یہ اسی وحدہ لا شریک کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اوتیتہ علی علم، اس کے دو مطلب بیان ہو سکتے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس نعمت کا اہل ہوں، اسی لیے اس نے مجھے یہ کچھ دیا ہے، ورنہ اگر اس کے نزدیک میں ایک برا اور بدعقیدہ اور غلط کار آدمی ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو مجھے میری قابلیت کی بنا پر ملا ہے، میں قابل ہو، میں ہنرمند ہو، میں محنتی ہو، میری کوشش کرنے والا ہو، اس لیے یہ مجھے ملا ہے۔ حالانکہ یہاں اس نعمت کو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی جہالت اور نادانی سے یہ سمجھتے ہیں
کہ جس سے کوئی نعمت مل رہی ہے وہ لازماً اس کی اہلیت اور قابلیت کی بنا پر مل رہی ہے، اور اس نعمت کا ملنا اس کے مقبول عند اللہ ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ جس کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر دیا جا رہا ہے جی، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان کا سامان ہے، نہ کہ قابلیت کا انعام۔ ورنہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے قابل آدمی خستہ حال ہیں، بہت سے ناقابل آدمی نعمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اسی طرح یہ دنیاوی نعمتیں مقبول ہونے کی علامت بھی نہیں ہے، عند اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں بکثرت ایسے نیک پارسا آدمی مصائب میں مبتلا ہیں جن کے نیک ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے بدعقیدہ برے آدمی جن کی قبیح حرکات سے ایک نہیں بلکہ ہر کوئی واقف ہے، لیکن وہ عیش کر رہے ہیں۔ اب کیا کوئی صاحب عقل آدمی ایک کی مصیبت دوسرے کے عیش کو اس بات کی دلیل بنا سکتا ہے کہ یہ نیک انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، بد انسان کو وہ پسند کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر حصول نعمت ہونا، مال و دولت کے ساتھ کھیلنا، یہ کوئی عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ یہی بات اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ ایک بار ترجمہ پھر، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے کہ ان مشرکین سے پہلے بھی فرعون، نمرود وغیرہ وغیرہ لوگ گزرے ہیں، ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہمیں جو کچھ دیا جا رہا ہے ہم اس چیز کے اہل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی وہ کمائی ان کی کچھ بھی کام نہیں آیا۔ جب ان کی شامت آئی تو وہ قابلیت بھی دھرے کے درے رہ گئی جس کا انہیں دعویٰ تھا، اور یہ بات بھی کھل گئی کہ وہ اللہ کے مقبول بندے نہ تھے، جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں اس لیے ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کی یہ کمائی مقبولیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتی تو شامت ان پر کیسے آ جاتے؟ شامت کے وقت بھی ان کی یہ قابلیت ان کے کام آ جاتے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں۔ سابقہ جو لوگ کہا کرتے تھے یہی باتیں کہ ہمیں نعمتوں سے نوازنا یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ ہم اس چیز کے اہل ہیں، ہم عند اللہ مقبول ہیں، لیکن جب ان پر برے نتائج آنا شروع ہو گئے تو یہ لوگ اپنی ہنر، اپنے عند اللہ مقبول ہونے کی بنا پر بچ نہیں سکے۔ اگر عند اللہ مقبول ہوتے تو یہ بچ جاتے۔ اب فرعونیوں کو دیکھ لیجئے، فرعون کو دیکھ لیجئے، دریا کے اندر سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے نمرودیوں پر جو کچھ واقعات آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس عذاب کے اندر گھیر گئے۔ لیکن اب یہ مشرکین مکہ بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان پر بھی آگے جو کچھ آئے گا تو یہ لوگ اپنی ہنر سے نہیں بچ سکیں گے، یہ ان کا غلط دعویٰ ہے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی رزق کی تنگی کشادگی اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون پر مبنی۔ رزق کسی کو اللہ تعالی زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بالکل نہیں بھی دیتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ رزق کا زیادہ ہونا عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ اس کی مقبول ہونے کی دلیل ہوتے تو ہمارے پیغمبر سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی آپ کے سامنے ہے، کئی دن فاقے سے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت آزمائش امتحان کے طور پر کسی کو رزق زیادہ کسی کو کم دیتا ہے۔ یہ تو ان آیاتوں کا ترجمہ اور مختصر مفہوم جو آپ کو بتا دیے گیا۔ آخر میں میری اپنے سننے والوں سے ایک عرض ہے کہ میرے استاذ محترم پیر طریقت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز قاری شبیر پیش امام شاہی مسجد چترال ہم سے ہمیشہ کے لیے آج رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ۔